اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الزمر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 5 خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یکبر اللیل علی النہار، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے۔ ویکبر النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، سن لو وہی سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتاریں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ فأنا تصرفون، پھر تم کہاں کس طرح پھیرے جاتے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سے بہت بے پرواہ ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا۔ وإن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کی بات کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں زمین کی اچھے انداز سے تخلیق کی ہے۔ آپ نے دیکھا جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اس طرح وہ دن کا اجالا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سیاہی چھانا شروع ہو جاتی ہے اور بالکل وہ چھا جاتی ہے اور ساری رات تاریک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے اجالے میں بھی صبح کے وقت رات کی تاریکی ہوتی ہے، لیکن صبح کا اجالا آہستہ آہستہ سارے آسمان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، سورج اور چاند، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ تو ایک چھوٹا سا انسان یہ اللہ رب العزت کے تابع کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی بیوی بنائی، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے جس کے ساتھ انسان کی نسل آگے چلتی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ ایک انعام یہ بھی ہے جو سورہ انعام میں ہم پڑھ رہے کہ 8 جانور اللہ رب العزت نے پیدا کیے۔ یہ وہ جانور ہیں جو ہمارے ہاں معروف ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، اسی طرح بھیڑ اور بکری ہے، ان کے نر اور مادہ ملا کر یہ 8 جانور بن جاتے ہیں۔ یہ چونکہ جانور عرب میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے، ہمارے ہاں بھی یہ کثرت کے ساتھ ہیں، اور ان کو گھریلو طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور بالخصوص ان کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ تو ان کا دودھ چڑھاوے کے طور پر چڑھاتے، اور آج بھی ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو اس طرح کا دودھ آستانوں میں جا کر اور اسی طرح درباروں مزاروں میں جا کر کوئی چڑھا دیتے ہیں، اور کوئی وہاں کے ملنگوں کو پلا دیتے ہیں، اور کوئی وہاں جا کر گرا دیتے ہیں۔ مختلف صورتیں ہیں۔ تو یہ جو جانور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیدا تو میں نے کیے ہیں، جن کا دودھ تم ان آستانوں مزاروں پہ جا کر پیش کر رہے ہو، یہ جانور بھی میں نے پیدا کیے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے آپ میں غور کر لو، کس طرح ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ وہ رحم کی ایک الگ جھلی، اسی طرح پیٹ کی ایک الگ جھلی، اور بچے کے اوپر ایک الگ جھلی۔ تو ہر جھلی کے اندر اندھیرا، اور کس طرح اتنی دور بچے کو ہر طرح کی آفت مصیبت سے دور کیا، اور وہاں 3 پردوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا اس تک پہنچائی، اور کس طرح یہ ایک جو اندازہ ہے اس کے مطابق اس کی پرورش کی، اور پھر صحیح سالم طور پر اللہ رب العزت اس کو باہر لے کر آئے۔ اب یہی بچہ جس کے آغاز سے لے کر اس کی جوانی تک
اللہ رب العزت کی ساری نعمتیں استعمال کی گئیں، یہی کسی اور کا ہو جائے اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ سارے نیک ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو پھر بھی پرواہ نہیں، سارے گناہ گار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کمی پھر بھی نہیں آتی۔ یہ تو انسان اپنا بھلا ہے جو کر رہا ہوتا ہے، اور اپنا بھلا نہیں ہے جس طرف وہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بری ہے۔ آج بھی اگر ساری دنیا کافر بن جائے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج ساری دنیا نیکوکار بن جائے اللہ رب العزت کی بادشاہت میں نہ کچھ اضافہ ہوگا نہ کچھ کمی ہوگی، وہ بالکل ہی بے پرواہ ہے۔ یہ تو انسان کا اپنا بھلا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بن کے اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اور بالخصوص جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔